بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ آج ہم اپنے حصہ غزل میں سے اپنی تیسری غزل کو شروع کرنے والے ہیں، جس کا عنوان ہے سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں، اور اس کا ماخذ ہے شبنمستان، اور اس کے شاعر کا نام ہے فراق گورکھپوری۔ جی بیٹا، سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف کرتے ہیں، جو کہ معروضی طرز اس کا ایسے ہے۔ فراق گورکھپوری گورکھپور کے ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اصل نام رگھوپتی سہائے تھا۔ BA الہ آباد یونیورسٹی سے کیا تھا اور زمانہ طالب علمی سے ہی شعر کہنے لگے تھے۔ 1930 میں فراق نے MA انگریزی کا امتحان پاس کیا۔ ناقدین انہیں میر کے رنگ تغزل کا نمائندہ شاعر قرار دیتے ہیں۔ ناقدین وہ جو تنقید کرنے والے ہوتے ہیں، اور تغزل کا نمائندہ یعنی غزل کا ترجمان قرار دیتے ہیں۔ فراق کو حکومت بھارت اور سوویت یونین کی طرف سے متعدد انعامات سے نوازا گیا۔ ان کی تصانیف میں شعلہ ساز، روح کائنات، حاشیے، اندازے، شبنمستان، اردو غزل گوئی اور اردو کی عشقیہ شاعری وغیرہ شامل ہیں۔ جی بیٹا، اس کا پہلا شعر دیکھیں۔ سر میں سودا بھی نہیں، سر میں ذہن میں سودا جنون بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں اور دل میں خواہش بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا، لیکن اس محبت کو چھوڑ دینے کا بھروسہ بھی نہیں، اعتماد بھی نہیں، یقین بھی نہیں۔ اب اس کا مفہوم دیکھیں کہ سر میں عشق کا زور نہیں اور دل میں خواہش نہیں، لیکن معلوم نہیں کہ ہم کب تک اس ترک محبت کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں بیٹا، پہلے تشریح شروع کرنے سے پہلے ہم شاعر کا تھوڑا سا تعارف دیتے ہیں، وہ آپ نے بھی دینا ہے کہ رگھوپتی سہائے جو ہیں وہ انہوں نے جدید اردو شاعری کا اہم نام ہے، اور انہوں نے اردو غزل گوئی کو تازگی اور توانائی عطا کی، اور ناقدین انہیں میر کے رنگ تغزل کا نمائندہ شاعر قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب دیکھیں کہ اس شعر میں شاعر نے متضاد کیفیات کا ذکر کیا ہے۔ وہ متضاد کیفیات میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ خود ہی ایک بات کرتا ہے شاعر، اور خود ہی پھر اس کی نفی بھی کرتا ہے کہ پہلے میرا حال ایسا تھا کہ میں محبوب کی تمنا سے محروم ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے سر پر ہمیشہ اسی کا جنون سوار رہتا تھا اور میں دیوانہ وار اس کی محبت کا دم بھرتا رہتا تھا، لیکن اب محبوب کی مسلسل بے تنائی سے اس مقام پر آ پہنچا ہوں کہ میں محروم تمنا ہوں۔ محبوب کی محبت کا بھوت اب میرے سر سے اتر چکا ہے، تاہم اس کے باوجود مجھے خدشہ ہے کہ رہائی کی یہ کیفیت مجھ پر زیادہ دیر طاری نہیں رہے گی۔ یعنی کہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ میں کب تک اس کیفیت میں رہوں گا، کہ کوئی پتہ نہیں کہ میرے دل میں کب اس کی تمنا جو ہے وہ دوبارہ جاگ اٹھے۔ اس لیے اگرچہ میں اس وقت ترک محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت جلد محبوب کی محبت پوری شدت سے مجھ پر غالب آ جائے، اور پھر سے مجھ پر وہی دیوانگی طاری ہو جائے جو کبھی میری شناخت کا حصہ رہی ہے۔ اب اس میں آپ یہ شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ اب شاعر اسی تباہی کے پیش نظر ترک محبت پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں کہ نہ جانے کب یہ محبت کا جذبہ دوبارہ میرے دماغ میں آ جائے، دوبارہ یہ میرے دل میں اس کی محبت جاگ اٹھے۔ شاعر کے نزدیک ترک محبت ناممکنات میں سے ہے۔ اس سے پیچھا چھڑانا اپنی اصل سے جدا ہونے کے برابر ہے، اس کے مترادف ہے۔ بقول شاعر، میں تجھے بھول گیا ہائے تیری سادہ دلی، کوئی طائر بھی بھلا بھولا ہے نشیمن اپنا۔ بیٹا، اس کا اگلا شعر دیکھیں۔ ایک مدت سے، ایک عرصے سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، تیری کچھ یاد نہ آئی ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں اور ہم تجھے بھلا چکے ہوں، ایسا بھی نہیں۔ اب ایک عرصے سے تیری یاد بھی نہیں آئی اور ایسا بھی نہیں کہ ہم تجھے بھول گئے ہوں۔ اب اس شعر میں شاعر جو ہے بیٹا وہ دو اس میں طرف اشارہ جاتا ہے، عشق حقیقی کی طرف اور عشق مجازی کی طرف،
کہ بقول شاعر کہ عشق جو ہے وہ بڑا متنون مزاج ہوتا ہے، گھڑی گھڑی انداز بدلتا ہے، گھڑی گھڑی رنگ بدلتا ہے، کبھی محبوب کی یاد اس قدر غلبہ پاتی ہے کہ سوائے اس کے اسے کچھ اور سوچتا ہی نہیں ہے، اور کبھی دل اس کا جو ہے اس مہینوں اس کی یاد میں غرق رہتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدتوں عالم بیگانگی میں دنیا کے جھمیلوں میں وہ اپنے محبوب کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ بقول شاعرہ، عشق نے سیکھ لی ہے وقت کی تقسیم کہ اب وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد۔ اب دیکھیں بیٹا، عشق حقیقی کہ اگر اسے ہم اس میں دیکھیں تو انسان جو ہے وہ اللہ سے شاعر کیسے مخاطب ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتا ہے، شاعر اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ کس طرح سے؟ اس کا کہنا ہے کہ میں بحیثیت انسان، بحیثیت ایک بشر، میرا اولین فرض کیا ہے؟ یاد الہی میں محو رہنا اور تقاضائے بندگی نبھانا، لیکن افسوس کہ کاروباری حیات سلجھانے کے لیے میرے رب میں اکثر تجھ سے غافل ہو جاتا ہوں، میں اللہ کی اس طرح سے عبادت نہیں کر سکتا، اور میں اپنے کاموں میں مصروف ہو کر اپنی اصل سے کٹ جاتا ہوں، اور میں ٹھیک ہے میں ہر چیز سے دور ہو جاتا ہوں، لیکن میں تیری طرف رجوع کیے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ اب اسی شعر کو شاعر نے عشق مجازی کے روح میں کس طرح پیش کیا ہے کہ شاعر اپنے محبوب مجازی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ عشق کی تڑپ کا اظہار کرتے ہوئے شاعر اس کو کس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ اے میرے محبوب، فکر معاش اور کاروباری حیات میں الجھ کر میں تجھ سے کچھ عرصہ غافل تو رہ سکتا ہوں، لیکن میں تیری یاد کو زیادہ عرصہ بلا نہیں سکتا، میں تیری یاد کو چھوڑ نہیں سکتا، لیکن تمہاری یاد میرے لیے کیا ہے، وہ مکمل رہائی میرے بس میں ہی نہیں ہے، کیونکہ جب بھی تمہاری یاد کا غلبہ شدید ہوتا ہے تو میرا یہ دل دیوانہ وار تمہاری ہی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ بقول شاعر، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ بیٹا یہ دونوں اشعار بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس کے ساتھ میچنگ اشعار آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ جی یہ تیسرا شعر دیکھیں، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق۔ ہنگامہ اٹھانا یعنی کہ شور شرابہ کرنا، شور شرابے کو پسند کرنا، آہ و فغاں کرنا، دیوانہ عشق، عشق میں مبتلا رہنے والے لوگ۔ مگر اے دوست، مگر میرے دوست، کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں، لیکن کچھ ایسوں سے مراد عاشقوں کو کہا گیا کہ کچھ ایسے عاشقوں کا ٹھکانہ بھی نہیں، ان کا کچھ بھروسہ بھی نہیں۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ ویسے تو عشق میں مبتلا لوگ ہنگامہ آرائی کو پسند نہیں کرتے، لیکن ایسے لوگوں کا کچھ بھروسہ بھی نہیں ہے۔ شاعر اس میں عشق میں مبتلا لوگوں کی متنون مزاجی کا، جو اپنا مزاج کو بدلتے رہتے ہیں، جو غیر مستقل طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر کس طرح کر رہا ہے کہ عاشق لوگ بھی عجب ہوتے ہیں، یاد محبوب میں مگن ہر شے سے بے نیاز نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ مال و زر کی ہوس اور مقام و مرتبے کی خواہش کو دل میں جگہ نہیں دیتے، اس لیے ان لوگوں سے کسی قسم کی ہنگامہ آرائی کی توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ لوگ عشق سوختہ ہوتے ہیں، اور آتش عشق ان میں موجود ہر طرح کی خواہش کا خاتمہ کر کے انہیں بے ضرر بنا دیتی ہے۔ بقول شاعر، دل سوزے نہاں سے بے محابہ جل گیا، آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا۔ اب شاعر بیان کر رہا ہے کہ عاشق مزاج لوگ جو ہیں وہ اپنے ان کے انداز بدلتے دیر نہیں لگتی، وہ مختلف رنگ بدلتے رہتے ہیں، ان کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہ عشق میں مبتلا لوگ ہنگامہ آرائی جو ہے، شور شرابہ جو ہے، آہ و فغاں کو پسند نہیں کرتے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی خاموشی کے پیچھے کوئی بڑا طوفان بھی چھپا ہو سکتا ہے۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ بہت خاموش ہے، اس کی خاموشی کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی بڑا طوفان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ ان لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب یہ لوگ زمانے کے ستائے جانے پر چاک گرے باں ہو کر ہنگامہ آرائی پر اتر آئیں، یعنی کہ یہ ناکام جو عاشق ہے نا، ان کے لیے شاعر کہتا ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں۔ جی بیٹا۔